السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم اصول دین کو سمجھ رہے تھے۔ اصول دین میں کتنے اصول ہیں؟ دین کے کتنے اصول ہیں؟ 5 اصول ہیں: اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ ہم پچھلے لیکچر میں ایمان کو سمجھے کہ ایمان کے معنی کیا ہے، جاننا، اور رب کو جاننے کا کیا فائدہ ہے، رب کو نہیں جاننے سے کیا نقصان ہوگا۔ ایمان کے معنی کیا دیکھا ہم نے؟ ایمان کے معنی جاننا یعنی علم حاصل کرنا۔ جاننے کا کیا جاننا؟ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ جاننا یعنی علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کا۔ ایمان آتا ہے علم سے آتا ہے، بغیر علم کے ایمان نہیں آتا، اور ایمان آنے سے ہی بندہ جو ہے خبر کے سوالات میں جوابات دے سکتا ہے۔ ایمان دل میں ہوگا تو خبر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہے۔ ایمان دل میں ہوگا اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو بندہ جو ہے نا دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو ایمان بڑا اہم ہے۔ یہ بندے کو مسلمان سے مومن بننے کے لیے ایمان چاہیے۔ اسلام کا تعلق جسم سے ہے، جسم سے فرمانبرداری ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ایمان کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے، قلب سے بھی ہوتا ہے۔ ایمان جو حاصل کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ اور مومن کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمائی؟ حدیث شریف میں فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے نا کعبے شریف کو دیکھ کر جو ہے نا تعجب سے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا اور تعجب سے دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر کا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے۔ تعریف فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے۔ تو پاکیزہ ہے، تو جو ہے نا قابل احترام ہے اور تیری جو خوشبو ہے وہ عمدہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کعبے کو فرمایا تو قابل احترام ہے، تو تیری خوشبو عمدہ ہے، مگر مومن کی عزت، مومن کا احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ مطلب جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی عظمت اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبے سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے قابل احترام بنایا، لیکن اسی طرح مومن کو بھی جو نا مومن کی جو مال ہے، مومن کا جو خون ہے، مومن کی جو عزت ہے اس کو بھی قابل احترام بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کعبہ تجھے اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا، اور مومن کو جو ہے نا اس کی جو عزت ہے، اس کی جو مال ہے، اس کی جو خون ہے اس کو بھی قابل احترام بنایا۔ اور اسی احترام کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ہم ایمان والے کے بارے میں، مومن کے بارے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی کریں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کعبہ تو پاکیزہ ہے، تیری خوشبو عمدہ ہے، لیکن تو قابل احترام بھی ہے، مگر مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ مومن کا جو ہے نا مال خون بڑا قابل احترام ہے۔ تو ایمان والے کی اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزت ہے۔ اب ہم فی زمانہ جانتا پن کس چیز کا حاصل کرتے ہیں؟ ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمیں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا کہ ہم جانیں اللہ تعالیٰ کیسا رب ہے، ہم پہچانیں اللہ تعالیٰ کیسا رب ہے۔ مگر ہم کیا کریں فی زمانہ، ہم مخلوق کو جاننے میں لگ گئے، مخلوق کو غلط جاننے میں لگ گئے۔ ہم مخلوق کو جان رہے ہیں مگر مخلوق کی غلط جانتا پن ہمارے دل میں تصدیق ہوئی۔ اب ایمان جو آتا ہے دل میں آتا ہے، اور ایمان کی شرائط بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کیا ہے وہ شرطیں، کنڈیشنز کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ایمان کی شرطیں ہیں، یعنی اقرار بھی ہو اور دل میں تصدیق بھی ہو۔ اقرار کیا ہو؟ جو ہم نے اسلام میں مانا اس کا اقرار ہو۔ تصدیق کیا ہو؟ جو ہم نے اسلام میں مانا اس کی تصدیق ہو۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار بھی ہونا اور پھر تصدیق بھی ہونا، دونوں شرطیں۔ خالی اقرار بھی نہیں چلے گا اور خالی تصدیق بھی نہیں چلے گی، اقرار کے ساتھ ساتھ تصدیق چاہیے۔ تو جب ایمان مکمل ہوتا ہے، تو ایمان کیا ہے؟ دین کا دوسرا اصل ہے۔ یہ مسلمان سے مومن ہونے کے لیے ایمان چاہیے۔ مومن ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ جس کی فرمانبرداری دل سے بھی ہوتی ہے اور جسم سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تصدیق کیسا ہوگی؟ ایمان کی شرطیں کیا ہے؟ اقرار کرنے کے بعد بھی دل میں تصدیق ہونا۔ تصدیق کے لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں تحقیق چاہیے۔ تحقیق کیا ہوتا ہے؟ جانتا پن، یعنی علم حاصل کرنا۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایمان داخل دل میں کرنا ہے، یعنی تصدیق کرنا ہے، تو تحقیق چاہیے، جانتا پن چاہیے۔ جانتا پن کس کا؟ اللہ کی جانتا پن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن، دین کا جانتا پن، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین کی فہم، دین کی سمجھ بوجھ، کیونکہ یہ خبر کے سوالات ہیں۔ من نبیو کا، ما دینو کا، من ربو کا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاتے ہیں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دین کی فہم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا جتنا جانتا پن، اس کی جتنی تحقیق ہوگی اتنی ہمارے اندر تصدیق ہوگی، اور جتنی تحقیق ہوگی اتنا تصدیق ہوگی، اور جتنی تصدیق ہوگی اتنا ایمان ہوگا۔ اور ایمان والا ہی اللہ کے پاس جو ہے نا مکرم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا اس کے ایمان والے کے ہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ ایمان والے کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ جس کا پاس ایمان نہیں ہے وہ کتنے بھی عمل کر لے، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہے۔ تو ایمان والا اللہ کے پاس عزت والا ہے۔ ایمان والے کا جو خون ہے، ایمان والے کا جو مال ہے، وہ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قابل احترام ہے۔ اب زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایمان والے، ہم آٹومیٹکلی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا غلط فہمی میں ڈالیں۔ ایمان کیا ہے؟ جانتا پن ہے، جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ ہم بغیر علم حاصل کرے ہم ایمان نہیں حاصل، ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کے لیے شرط ہے اقرار بھی ہو، دل میں تصدیق بھی ہو، یعنی جانتا پن جو بھی ہم حاصل کریں اس کی دل میں تصدیق ہو۔ تصدیق کے لیے شرط یہ ہے کہ تحقیق ہونا ہے، جانتا پن ہونا ہے۔ کیا جانتا پن ہونا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے۔ اب فی زمانہ ہم دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں رازق ہوں، میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں، مگر ہمارے پاس جو بھی ہے کچھ حال، ہم جو ہے نا کوئی پریشانی آتی ہے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل کا اپنا حال دیکھے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات کی دلیل ہے کہ دل میں تصدیق نہیں ہوا، کلمے سے ایمان آتا، کلمے سے ہی دل میں ایمان آتا، کلمے کے علم سے ہی ایمان آتا ہے، کلمے کے علم سے ہی بندہ مومن بنتا ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، زبان سے پڑھ لیے، مگر ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر کے معاملات میں، آفس کے معاملات میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی دل میں بات تصدیق نہیں ہوئی۔ اگر دل میں ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچا رہا ہے، یہ دل میں اگر تصدیق ہوتا تو پریشان نہیں ہوتا بندہ۔ یہ بولتا کہ یہ تو مولا کی طرف سے، مولا نے جو لکھا یہ میرے لیے بہتر لکھا، اور ہر حال میں راضی رہتا ہے اور صبر کرے۔ اب صبر نہیں ہے، ناشکری ہے، شکایت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دل میں بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرنے والا ہے، زبان سے ہم بول رہے ہیں، مگر ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ پریشان ہو جا رہے ہیں کہ کل کا کیسا ہوگا، یعنی دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں شک ہے۔ شک کیا ہے؟ شرک کی جڑ۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کر دیتے، زمین آسمان کے برابر بھی رہے، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ عمل میں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں، مگر اگر ایمان میں کوتاہی ہوئی، کیونکہ ایمان کا فاسق دائمی جہنمی ہے، ایمان ہی نہیں ہے، عمل پہ عمل ہے، شرک ہے، اندر دل میں شک ہے، شک و شبہ ہے اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر، تو یہ کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو ایمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان کون سا علم سیکھے؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی زمانہ ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں، کون سا؟ ظاہری علم حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہری میں بھی ہم کیا ہے سمجھ رہے ہیں؟ وضو کے مسائل ہے، طہارت کے مسائل ہے، غسل کے مسائل ہے، نماز کے جو ظاہری ارکان ہیں اس کے جو مسائل ہیں، یہ علم حاصل کر کے سمجھ رہے ہیں ہم جو ہے نا علم والے عالم بن گئے، اور یہ کافی ہے سمجھ رہے ہیں، ہماری غلط فہمی ہے۔ وہ علم حاصل کرنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ یہ علم اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مقدم ہے، اور اسی سے جو ہے نا
ہماری جو ہے نا خبر میں آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی ہے۔ وہ علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ علم حاصل کریں جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو اور اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل ہو۔ ورنہ کیا ہوگا، ہم اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو ہماری زبان پر صرف اقرار ہوگا کہ اللہ مالک ہے، مگر ہمارے دل میں کیا ہے، بے چینی ہوگی، ہمارے دل میں کیا ہے، کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی بھی چیلنج آئے، ہم جو ہے نا صبر نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا شکر نہیں کریں گے، اور ہم کیا ہے، شکایتیں کریں گے۔ تو اقرار کیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیے، تصدیق بھی کرنا ہے کہ یہ میرا حاجت روا، میرا مالک، میرا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ ایمان حاصل ہوگا ایمان والوں کے پاس۔ ایمان کہاں پر حاصل ہوگا؟ ایمان والوں کے پاس، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہاں پر وہ ملتی ہے۔ ترکاری والے کے پاس ترکاری ملتی ہے، دوا والے کے پاس دوا ملتی ہے، گوشت والے کے پاس گوشت ملتا ہے۔ اب ایمان کہاں ملتا ہے؟ ایمان والوں کے پاس ملتا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے علماء کیا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ یعنی جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کام کرتے تھے، جو مشن پہ تھے، وہی کام میری امت کے جو ہے نا اولیاء کریں گے۔ تو اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے، درہم دینار نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم دین ہوتی ہے، دین کی سمجھ ان کی وراثت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر ایمان حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ اولیاء اللہ کا دامن چاہیے، اولیاء اللہ کی غلامی چاہیے۔ بغیر اولیاء اللہ کے، بغیر جو ہے نا ان کی صحبت کے ہم جو ہے نا ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ورنہ اگر کیا ہوگا، ورنہ ہم اقرار میں ہی رہیں گے اور ہمارے دل میں کیا ہے، بغیر ایمان کے ہم عمل کریں گے، اس میں دل میں کیا ہوگا، کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق آئے گا۔ تو یہ ایمان حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ ایمان، یہ تصدیق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے 13 سال لا الہ الا اللہ کی ٹریننگ لی۔ 13 سال صحابہ ہی کلمہ سیکھے، سمجھے۔ ہم اس کو تصدیق کرنے ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، مگر ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ میرا مالک ہے، مگر ہم تھوڑی باتیں پریشان ہوتے ہیں، گھر میں، آفس میں، کام پہ، دکان پہ، بزنس میں، جہاں دیکھو ہماری حالت کیا ہے، ہم مولا سے متوجہ ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم مخلوق کی طرف متوجہ ہی ہے، صرف زبان پہ اقرار ہے ہمارے۔ ہم جانے نہیں ہمارا رب کیسا ہے، ہم جانے نہیں اپنے رب کو، ہمارا رب کیسا پالتا ہے، کیسا ہماری پرورش کرتا ہے، کیسا ساری کائنات کی پرورش کر رہا ہے، کیا نظام چل رہا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن، حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ بندہ ایمان والا بن جائے، اور ہماری چاہت کیا ہے کہ ہم بغیر جانے ہم ایمان والا مومن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے ہم ایمان والے بن کے ایمان کے ساتھ عمل کریں۔ ہماری چاہت کیا ہے، ہم صرف اعمال کریں، ہم ایمان کا علم حاصل نہ کریں۔ تو ہم اپنا دین بنا لیے، اس لیے خبر میں کیا سوال ہے کہ تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، مگر ہم اپنا دین بنا لیے کہ دین مطلب اسلام، اسلام مطلب دین، ہم اپنا ایک دین بنا لیے، اور ہر معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ کیا ہے، ہمارا اپنا دین ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل ہو، یقین کے ساتھ عمل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ یعنی یقین کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ یقین کب آئے گا؟ تصدیق ہونے کے پر آئے گا۔ یقین جانتا پن سے آتا ہے، یعنی جب یقین تصدیق ہو جاتی ہے، یعنی تحقیق بندہ کرتا ہے، تحقیق یعنی جانتا پن کرتا ہے، تو بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، یعنی انڈورس ہو جاتا ہے، یہ سرٹیفائی ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا رازق نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر عالم شہادت میں آئے، ہمیں یہاں پر اللہ نے بھیجا، ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ نے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا او مولا تو ہی ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، مگر ہم یہاں عالم شہادت میں آ کے وہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر یاد دلائے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال دہرائے قرآن میں، فرمائے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سوال کرے اللہ تعالیٰ۔ ہم نے کہا تھا او مولا تو ہی ہمارا رب ہے، قالوا بلا شہدنا۔ تو یہاں پر اللہ نے عالم شہادت، یعنی گواہی دینے والا عالم ہے، یہاں پر بھیجا کہ ہم گواہی دے کے گواہی دے، جان کے تصدیق کر کے گواہی دے کہ ہمارا پالنے والا، ہم سب کا پالنے والا، پرورش کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر ہم جانیں گے، ہم یہاں پر تصدیق کریں گے، تو ہمارے لیے کیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کرنے میں جو ہے نا آسانی ہوگی، اور عمل کو جو ہے نا قبولیت والا عمل بنا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ایمان نہ ہو عمل میں، عمل پہ عمل ہے، ہم جو ہے نا زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اور جتنی چاہے نیک اعمال کر رہے ہیں، مگر اس میں ایمان ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل کیا ہوگا، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو قبولیت والی
چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، بغیر ایمان کے عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں۔ تو اسلام ایمان کی شرطیں کیا ہے؟ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں تصدیق۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ ایسا جاننا، جانتا من کسے آتا ہے؟ علم سے جاننا۔ کون سا علم؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے۔ اسی علم سے ہمارا نماز درست ہوگی، اسی علم سے ہمارا روزہ درست ہوگا، اسی علم سے ہماری زکوٰۃ اور ہمارا حج بھی انشاءاللہ درست ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمے کی دعوت دینے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے کلمے کی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہماری ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا، اس کے سوا کوئی حاجت ہماری پوری کرنے والا نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کو ہم نے ابھی زمانہ کیا کر دیا؟ لا الہ الا اللہ کو ہم کیا کریں؟ زبان سے جو ہے نا پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ 13 سیکنڈ بچپن میں تھوڑی دیر پڑھ لیے، سمجھ رہے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ کلمہ اتنا ہے ہمیں جو پڑھے ہم اس میں گنا، یہ پڑھ کے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں۔ اب یہ کلمہ سیکھنا ہے تو کلمے والوں کے پاس جانا۔ پھر زمانہ آج کیا ہے؟ ہر چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے مگر کلمے کی ٹریننگ نہیں ہو رہی، کیونکہ کلمے کا بتانے والے کوئی نہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اولیاء اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے پاس ہم جائیں گے، تعلیمات لیں گے، ایمان کی تعلیمات لیں گے، پھر ایمان بھی سکھائیں گے اور عمل کی درستی بھی کرائیں گے اولیاء اللہ۔ تو ایمان اہم ہے اور ایمان مقدم ہے۔ بغیر ایمان کے ہمارے کوئی بھی صدقات، زکوٰۃ، چیریٹیز، ہمارا کوئی نماز بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایمان مقدم ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ ایمان والے کی نماز قبول ہوتی ہے، ایمان والے کا روزہ قبول ہوتا ہے، ایمان والے کا زکوٰۃ اور حج بھی قبول ہوتا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ہماری نماز بھی جو ہے نا وہی جو ہے نا ہم بچپنے سے جو پڑھ رہے ہیں وہی نماز رہے گی، زکوٰۃ، روزہ، حج بھی وہی اسی طرح سے ہمارا گزرے گا۔ ہمارا جو آنے کا مقصد ہے، ہم جو ہے نا ہم دنیا میں ابھی ایمان کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ ہمارا دل دنیا کی طرف لگ گیا۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند نہیں ہے دنیا ہے، جو اللہ کو نہیں پسند کر رہے ہیں، اللہ پسند ہی نہیں کر رہے ہیں، ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھاگنے سے کیا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمارے دل جو ہے نا غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جیسا متوجہ ہونا، اللہ کا ذکر جیسا کرنا ہے وہ ذکر نہیں کر رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے ہماری تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب ایمان حاصل نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے یہ نہیں جان رہے ہیں، حقیقت کیا ہے ہم نہیں پہچان رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں کیا آ گیا؟ ہم دنیا کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے میرے لیے، دنیا جو ہے نا مجھے پالتی ہے، دنیا کے بغیر تو میرا کچھ آ رہا نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ کو معبود ماننا تھا، اللہ کو معبود تصدیق کرنا تھا، مگر ہم مخلوق کو معبود بٹھا لیے، مخلوق کے بت دل میں بٹھا لیے کہ مخلوق کے بغیر میں میرا کوئی گزارا نہیں۔ اب یہ ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے شک ہے، اب اللہ کی وعدوں پر شک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدوں پر شک ہے، مگر مخلوق جب کہتی ہے تو ہم یقین کر لیتے، کمپنی کہتی ہے یہ یقین کر لیتے، کمپنی کہتی ہے کہ تنخواہ یہ ٹائم پہ آئے گی ہم یقین کر لیتے، کمپنی کہتی ہے یہ دیں گے ہم یقین کر لیتے، اللہ کے وعدوں پہ کوئی یقین نہیں۔ اب یہ یقین نہیں رہنے کیا ہے؟ یہ شک ہے۔ شک کیا ہے؟ شرک کی جڑ ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے نا جہاں ہم حالانکہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ہم ہر کام کرتے ہیں، ہر رکعت ادا کرتے ہیں، مگر ہمیں جو ہے نا وہ نصرت نہیں ملتی۔ وہ نصرت کیوں نہیں ملتی؟ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی ہم بغیر ایمان کے عمل کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا اپنی پہچان حاصل نہیں کر رہے، اپنی حقیقت نہیں پہچان رہے۔ ہم اللہ کی پہچان حاصل کرنا تھا، اپنے آپ کی پہچان حاصل کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا تھا۔ جو معنی کا مقصد ہے وہ مقصد پہ ہمیں فوکس کرنا تھا، مگر ہمارا مقصد کیا ہو گیا؟ فی زمانہ ہمارا مقصد دنیا ہو گیا۔ ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں، دنیا کی طرف مائل ہے ہمارا دل، دنیا کی طرف رغبت ہے۔ رغبت جہاں پر ہے اللہ تعالیٰ پھر وہیں کے حوالے کرتی ہے کہ کیا تو دنیا کے حوالے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوشش کرتے، بندہ اللہ کے پاس آنے کی کوشش کرتا، جو ہے نا نیت اچھی کرتا کہ میں اللہ کو پہچانوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں گا، تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتے۔ بندہ کدھر بھی ہو مگر اس کے لیے جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کے لیے راستے آسان کر دیتے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اپنی پہچان بھی ہو کہ میں کون ہوں، میں کیا میری حقیقت کیا ہے یہ بھی ہے۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو یہ جان تو کون ہے، تو کہاں سے آیا، تو کہاں جائے گا، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد کو پانے کے لیے کیا کیا چاہیے۔ ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں مقصد حیات کو حاصل کرنا ہے، بغیر مقصد حیات کے ہم جو ہے نا ہم مقصد اپنا مقصد بنا لیں، اللہ کا مقصد ہے اللہ کو پہچاننا، ہم اپنا مقصد بنا لیں کہ میں جو ہے نا اتنے سال اتنے کماؤں گا، اتنے گھر خریدوں گا اور پھر سکون سے رہوں گا۔ ہم کیا ہے ہمارا اپنا فیوچر جو ہے نا امیجن کر لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ فیوچر میں یہاں تک 70-80 سال تک رہوں گا۔ ہم اپنی غلط فہمی میں آج کے فی زمانے کیا ہے 40 سال 45 سال 30-35 سال میں لوگ کیا ہے چلے دنیا سے رخصت ہو رہے، تو ہم
اسی نالے ہم کیا ہے دنیا کی طرف جو جا رہے ہیں ہمارا وقت جو ہے نا دین کے لیے لگا ہے. دین اللہ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند دین ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند دنیا. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر نہیں ہے دنیا کی, اللہ کے پاس کوئی ذرہ برابر بھی قدر نہیں ہے. دین اللہ کے پاس قدر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو بہترین چیز ہے, اللہ تعالیٰ جو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, دین کو جو حاصل کرتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں, دین کی سمجھ میں جو حاصل کرتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, جو اللہ کی پسند ہے اس پسند کو ہمیں اختیار کرنا ہے اور اپنی پسند کو دبانا ہے, اپنی پسند کو فنا کرنا ہے, اپنی پسند کو کاٹنا ہے کہ یہ میری پسند ہے, میں نے کرتا, جو اللہ کی پسند ہے وہ کرتا. تو اللہ کی پسند ہے, اللہ کی چاہت کیا ہے, دین اللہ کی چاہت ہے, دین کی سمجھ بوجھ اللہ کی چاہت ہے, دین کی فہم اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے. تو ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمہ سکھانے ہیں اپنی اپنی امتوں کو. جتنے بھی پیغمبر گئے اپنی اپنی امتوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کے تم جانو لا الہ الا اللہ کیا, اس کی فہم لی. ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ہمیں بھی جو نا علم حاصل کرنا ہے. یعنی علم سے کہ مراد کیا ہے, ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں مرتے ہی سوالات ہے خبر میں, جو سوالات ہے تصدیق جس کی جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا جوابات دے سکے. ورنہ اگر تصدیق نہ ہو تو کیا ہوگا, تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا صرف اقرار ہوگا اور دل میں ہمارے کیا ہوگا, مخلوق کا بت بڑھے گا, مخلوق کا بت بڑھے گا, کسی کا حاجت روائی پن کا بڑھے گا, کسی کا جو نا صلاحیت کا بت بڑھے گا, اپنی صلاحیت کا, اپنی جو نا پیسوں کا بت بڑھے گا, اپنے بینک بیلنس کا, اپنے کریڈٹ کارڈ, اپنے ڈیبٹ کارڈ, اپنے لونز کا, اپنے پراپرٹیوں کا بت بٹھا لیتا ہے. اب یہ حقیقت کو اولیاء اللہ کے پاس جب جائیں گے, حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے تمہارے پاس, یہ جو بھی ہے اللہ کا ہے, اللہ اس کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تمہارے پاس ہے. یہ اللہ کی امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرو گے تو دین, اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرو تو دنیا. تو دین اور دنیا اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے, دنیا کیا ہے. تو دین اور دنیا کا فرق ہم سب سمجھیں گے تو ہم جو ہے نا دنیا کے دھوکے سے بھی بچیں گے. کہ دنیا جو ہے نا چمکتی بھی نظر آتی ہے مگر وہ دھوکہ دیتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہم کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت کی زندگی جو مانتا ہے مگر جو کبھی دنیا کی زندگی موت کو تو مانتا ہے. مفہوم حدیث کا یہ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کو تو مانتا ہے مگر جو ختم ہونے والا گھر ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یعنی بندہ تعجب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں کہ یہ بندے کیسے ہیں امت کے کہ وہ مانتے ہیں کہ ہمیں آخرت ہے, ہمیں مرنا ہے اور آخرت ہے, مگر کوشش کس کے لیے کرتے ہیں, دنیا کے لیے کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مان رہا ہے اور جان رہا کچھ اور. ہمارا یہ حال ہوگا, ہم بول رہے زبان سے ہمارا آخرت ہے, ہمیں مرنا ہے, مگر ہمارے دل میں یقین نہیں ہے. اگر دل میں یقین ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے. اس کے لیے کیا تیاری کرتے, آخرت کی تیاری کرتے, علم دین حاصل کرتے, ہمارا عمل ایمان کے تحت کرتے. اب کیا ہو گیا, ہم دنیا کی طرف لگ گئے. دنیا کیا ہے, جو اللہ کو پسند نہیں ہے دنیا, جو اللہ کی ناراضگی ہے دنیا, جو بندے اور رب کے درمیان جو دیوار ہے وہ دنیا ہے. اب وہ دنیا کو جو نا ہم پیچھے پڑ گئے اور اتنا پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں جو نا کوئی اپنی پرواہ نہیں ہے, اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, خبر کی منزلوں کی کوئی تیاری ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ مر رہے ہیں اگر عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. عبرت حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں, ہمارے دل جو ہے نا مردہ ہو گیا. کیونکہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے قلب پر عذاب ہوتا ہے اس کی علامتیں بتاتے ہیں, وہ عبرت حاصل نہیں کرتا. وہ جو ہے نا عبرت حاصل نہیں کرتا, اس کو جو ہے نا گناہ کرنے پر جو ہے نا لذت محسوس ہوتی, نیکی کرنے پر کوئی خوشی نہیں ہوتی, غمگین رہتا. تو یہ کیا ہے, بندے کے قلب پر عذاب ہے, بندے کے قلب پر عذاب. تو ہم دیکھیے ہم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہے کیا, ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر جو ہے نا عمل کر رہے ہیں, ہم وہ پسند کر رہے ہیں, یا ہم اپنی مرضی رکھ رہے ہیں. اپنی مرضی رکھ رہے ہیں تو ہمارا اپنا دین ہے, وہ اللہ کی مرضی کے تحت چلیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم. یہ اللہ جو کچھ کہا گا سنا کے بولنے سے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس حاضری کو قبول فرما لے. تو جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوگی توبہ کرتے معاف فرما, اللهم صل علی سیدنا محمد. سبحان ربک رب